خوب عزت بخشی. اور رانا ثناءاللہ نے یہ اعتراف بھی کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینا پارٹی کی سیاسی حکمت عملی تھی. بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر صحافی محمد مالک موجود ہیں. محمد مالک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. کیا بات ترلے منتوں پر آ گئی ہے؟ اب نہیں، بات ترلے منتوں پہ تو نہیں ہے، میرا خیال ہے گارنٹیز کی بات ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ تو بیانیہ تو ٹوٹل اٹس بین ٹرن آن اٹس ہیڈ. جو میاں صاحب نے لندن میں بات کی، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا پاکستان آنا، پھر 24 گھنٹے میں واپس جانا، کلیئرلی میسجنگ ہوئی. اور آج بڑا انٹرسٹنگ بیان احسن اقبال صاحب کا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا جو بیانیہ تھا وہ مان لیا گیا ہے. حال بتا ترلے ملتے کہہ رہے ہیں تو وہ جاوید لطیف صاحب نے بار بار 2 بار ہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں پچھلوں کا حساب نہیں ہونا تو نہ ہو، لیکن 9 مئی کا تو حساب ہونا چاہیے. تو اٹ آل بوائلز ڈاؤن. مالک صاحب، آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کس کو پیغام دے رہے تھے، کس سے مخاطب تھے کہ انتقام لینے نہیں آ رہے، کچھ نہیں کریں گے میاں صاحب؟ دیکھیں انہی کو پیغام دے رہے تھے جنہوں نے ناراضی کا اظہار کیا تھا اس بیان پہ میاں صاحب کے. کہ میاں صاحب نے ایک بار دوبارہ ایک فساد شروع کیا تھا کہ آئیں گے تو حساب ہوگا، پھر نام لیے جنرلوں کے فلموں. آئی تھنک میاں صاحب کا ایک ہی پرابلم ہے کہ وہ کبھی بھی شخصیات میں اور آفس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ شاید ان کا مرہون منت ہوتا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا اس کے اپنے آفس کی اپنی کمپلشنس ہیں اور اس کی پہلی کانسٹیٹوئنسی اس کی اپنی فوج ہے. اس کی کانسٹیٹوئنسی گوالمنڈی نہیں ہے یا ماڈل ٹاؤن نہیں ہے، وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے کتابیں ہوگا اور اس کے انٹرسٹ سپریم ہوں گے. اور یہی بار بار ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس باری بھی اگرچہ ابھی یہ تاثر پہ آ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، میاں صاحب اپنے بیانیے سے ہٹ گئے ہیں، بٹ آئی جینوئنلی فیئر اپریہینڈ کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں اور جو پاسٹ اسٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں کولیشن نظر آ رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ لیڈ کولیشن ہی ہو الیکشن کے بعد بھی، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں 2-4 ماہ شاید گزر جائیں، 6 ماہ گزر جائیں، لیکن مجھے پھر ایک ریپیٹ سینس آف ڈیجیوو ہو رہا ہے کہ وہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی جو پہلے بھی ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد مالک موجود تھے. شیخ روہیل اصغر سے بات کرتے ہیں. روہیل اصغر صاحب، بات منتے ترلوں تک آ چکی ہے، بات مینار پاکستان میں لوگوں کو مدعو کرنے تک آ چکی ہے، اور پھر اداروں کو یہ انڈائریکٹلی پیغام دینے تک آ چکی ہے کہ کوئی انتقام کے لیے نہیں آ رہا. آپ ہی سے پوچھ لیتے کتنے بندے آپ لے کر آ رہے ہیں مینار پاکستان، کیونکہ اب کارکنوں کی جیو فینسنگ تک اور ایپس تک اگر بات ہے تو پھر مشکل ہی سمجھیں. نہیں، میں یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ہوں، میں بڑا سیدھا سادہ صاحب کو اور بڑا فقیر سا آدمی ہوں. وقت سے پہلے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کسی قسم کی کوئی پروڈکشن نہیں کر سکتے کہ کتنے بندے آئیں گے، کیسے بندے آئیں گے. اب مجھے اچھا اتفاق ایسا کہ میں ویسے باہر آ رہا ہوں، واپس میں جاؤں گا، واپس جا کے دوستوں سے مشورہ بھی کروں گا، دوستوں سے بات بھی کروں گا، پھر ایک آدھ میں اپنے وہاں پہ اپنی پرمسز پہ کوئی میٹنگ بھی کروں گا، پھر اس کے بعد لہٰذا میں نے کبھی بھی اپنی پوری سیاسی زندگی میں کبھی یہ بات دعوے کے ساتھ نہیں کی. دعویٰ صرف میرے رب کا ہے. بس انسان کوشش کر سکتا ہے، میں بھی کوشش کروں گا، زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پہ جاؤں گا اور وہاں پہ بالکل شمولیت اختیار کروں گا. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے ایک دیوانوں کی طرح بڑ لگا دوں کہ میں اتنے لوگ لے کے جاؤں گا، نہیں. میرے خیال ہے میری سب سے بڑی حماقت ہوگی اور میری یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر میں یہ ایسی بات کروں. لہذا میں آپ سے بھی، آپ کے سننے والوں سے بھی، دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا، انتظار کیجیے، دیکھ لیجیے کس طرح کون سی دور ہے. یہ کل کی بات ہے، اب آئی کھڑی. شیخ صاحب، آپ تو بڑا محتاط ہو کے بات کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے دعوے مریم صاحبہ بھی کر چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کے آنے کے دعوے کر چکے ہیں. شاید جیو فینسنگ کی ضرورت نہ ہوتی، لوگوں کو ترلے منتے اور اللہ کے واسطے دینے کی ضرورت نہ ہوتی کہ اگر اتنے سکون میں آپ لوگ ہوتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منتے ترلوں سے ہٹ کے آپ کا تو بیانیہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. سر، ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ آ کے بولنا کتنا ہے، کتنی سپیس ہے بڑے بھائی کے پاس، کیونکہ چھوٹے بھائی تو وضاحتیں دے رہے ہیں، پیغامات موصول ہو رہے ہیں، انڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں اداروں سے ہی صحیح. شاید آپ جیسا منجوا سیاستدان بھی نہیں جانتا کہ کیا انہیں جانا ہے یا کیا بیانیہ ہے. بالکل نہیں.
بالکل نہیں ہے. مجھے اگر اس عمر میں بھی سمجھ نہیں آنی تو پھر اللہ ہی آپ میرا. مجھے سب سمجھ اور کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے. ہاں یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بات طے ہے کہ جو 21 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی اس تقریر کہہ لیجئے اپنی گفتگو کہہ لیجئے جو اس میں الفاظ استعمال کرنے ہیں وہ ان کے اپنے ذہن جو ان کے دل میں اور ذہن میں. اتفاق سے میں چونکہ یہاں پہ آیا ہوا تھا تو میری ان سے ملاقات 2 دفعہ ملاقات ہوئی. میں جہاں تک میاں صاحب کو جانتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں وہ اکثر دوستوں کی سنتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ وہ باتیں سنتے ہیں. سننے کے بعد وہ اس میں سے جو کام کی بات ہوتی ہے اس کو وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں. لیکن وہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بات اور اپنے ذہن کی بات جو اپنے عوام تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے کسی کے ساتھ کی نہیں ہے. وہ میرے خیال میں 21 کو ہی اس کو کریں گے. ہاں ایک بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مثبت چیز ہے. ایک باتوں میں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب وہ 2013 میں بھی آئے تھے تو انہوں نے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ اعلان کر دیں تو انہوں نے اس وقت بھی منع کر دیا تھا کہ یہ میں نہیں کہوں گا. ہاں اس طرح ضرور کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے میں پوری کوشش کروں گا اور انشاءاللہ خدا کی مدد سے میں ان پہ کامیابی پانے کی کوشش کروں گا. اب بھی کچھ دوست کسی نے کوئی بات کی تھی تو میں نے ان سے میں بھی وہاں پہ تھا تو میں نے یہ گزارش کی تھی. بہت بہت شکریہ. شیخ روحیل اصغر صاحب موجود تھے.